جوہد مسلسل جن کی طبیعت کا خاصہ رہا، سیمابی فطرت نے انقلابی حالات سے ہمیشہ دوچار کیے رکھا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما افراسیاب خٹک، جنہوں نے زمانہ طالب علمی سے ہی سیاسی میدان میں قدم رکھا، کبھی ڈکٹیٹر کے سامنے اعلان حق بلند کیا، کبھی عقوبت خانے میں رہے تو کبھی جلا وطنی اختیار کی، گویا سیاست کے سارے رنگ سارے اجزائے ترکیبی سے گزرے۔ ایوب خان کے فوجی دور حکومت کے خلاف آواز اٹھائی، 1971 میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی، 1973 میں بھٹو کے خلاف تحریک چلائی جس پر انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ اس دوران سیاست کے جنون کو تعلیم کے عشق پر کبھی غالب نہ آنے دیا، سیاسی ہنگامہ خیزی کے دوران ہی ایم.اے. انگریزی کیا، پھر جنرل ضیاء الحق کے دور مارشل لاء کے خلاف صف اول کا کردار ادا کیا، جیل میں ڈالا گیا، تشدد اتنا ہوا کہ جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا، افغانستان میں 8.5 سال کی لمبی جلا وطنی اختیار کی، بے نظیر بھٹو کے دور میں وطن واپس لوٹے اور ملک کی سیاست میں حصہ لیا، سیاست کا زیادہ تر حصہ اپوزیشن میں رہ کر گزارا۔ السلام علیکم جی، میرا نام افراسیاب خٹک ہے۔ میں خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں تحصیل لاچی کے ایک چھوٹے سے گاؤں خدر خیل میں پیدا ہوا اکتوبر 1951 میں۔ میں نے 5ویں تک اسکول اپنے گاؤں ہی میں پڑھا، اس کے بعد مڈل اسکول میں نے وانا جنوبی وزیرستان سے پڑھا اور میٹرک ایف.اے. بی.اے. میں نے بنو سے کیا، اور 1971 میں نے پشاور یونیورسٹی میں ایم.اے. انگلش میں داخلہ لیا، اور 2 سال میں وہ ختم کرنے کے بعد پھر میں لاء کالج میں گیا اور سن 75 تک میں نے اپنی تعلیم ختم کی۔ اور اس کے علاوہ یعنی اسٹوڈنٹس لائف ہی سے میں سیاست میں نے حصہ لینا شروع کیا، اور بنو کالج میں خصوصاً جب میں تھا تو 1968 میں جو جنرل ایوب خان کے خلاف تحریک چلی، نوجوانوں کا ایک بڑا عوامی ابھار آیا ایوب کی آمریت کے خلاف اور 1 یونٹ کے خلاف، میں بھی اس میں شامل ہوگا، اور ہم نے اسی وقت ایک تنظیم بنائی اپریل 1968 میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے، جس میں سارے ہمارے صوبے میں یہ تنظیم پھیل گئی اور بعد میں بلوچستان کے شمالی علاقوں میں بھی یہ پہنچ گئی، اور اس طرح سے میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا، اور ان مظاہروں میں صلیح جنرل ایوب خان کو ہٹانے کے لیے کی گئے تھے۔ میں ایف.اے. میں تھا جب بنو کالج میں جب جنرل ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو میں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ایوب خان کی حکومت کی بڑی دہشت تھی۔ پہلے مظاہرے پہ ہمارے مظاہرہ کرنے والے طالب علم جب کینٹ میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے قریب پہنچے تو اس نے نکل کے کہا کہ ایوب خان کو آپ نہیں اتار سکتے، آپ لوگوں نے بٹھایا نہیں اس کو، پھر اس کے پاس ٹینک ہیں، جہاز ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ پاکستان کے عوام اس ملک کے مالک ہیں اور یہ ایوب خان کو ہٹانا چاہتے ہیں وغیرہ۔ تو اس طرح سے شروع ہوئی بات۔ پھر 1971 میں جب پشاور یونیورسٹی میں آیا تو ہم نے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی نئے سرے سے تنظیم کی، اور 1968 ہی سے ہم لوگ جو نیشنلسٹ خیالات کے حامل تھے، ترقی پسند نیشنلسٹ، تو ہم لوگ اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، خان عبدالولی خان اس کے لیڈر تھے، ہم اس پارٹی کے قریب گئے جس کے جنرل سیکرٹری اجمل خٹک صاحب تھے، اور ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہوئے، اور 1971 میں پھر ہم نے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تنظیمیں نو کی، اور میں زیادہ سرگرمی سے اس طالب علم تنظیم میں شامل ہوا اور نیشنل عوامی پارٹی کی حمایت میں ہم نے کام کیا۔ فروری 1973 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی اس وقت کی حکومت نے بلوچستان میں نیب کی منتخب حکومت کو توڑا تو اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، اور 1972، 73، 74 ہم نے احتجاجوں میں گزارے، اور اس دوران ہم جیلوں میں بھی گئے، اور اس دوران ہمیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا حکومتی طرف سے، یعنی ریاست کی طرف سے، اور ہم نے لیکن ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، اور بڑے پیمانے پہ ہم نے اپنی تنظیم کو منظم کیا، لیکن ہم ساتھ میں پڑھتے بھی تھے، پڑھائی پہ بھی ہمارا فوکس تھا، ہم اچھے نمبروں سے پاس ہوتے تھے، اور اس وقت تشدد نہیں تھا سیاست میں، طالب علموں کے بیچ میں تشدد نہیں تھا، اور یونیورسٹی والوں کے ساتھ بھی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، ہمارے اختلافات حکومت کے ساتھ تھے، لیکن یونیورسٹی کی انتظامیہ ان اختلافات میں ملوث نہیں تھی۔
وہ اسی طرح ہمارا خیال رکھتے تھے جیسے لوگ اپنے بچوں کا رکھتے ہیں یا طالب علموں کا استاد رکھتے ہیں. جی مظاہرے ظاہر ہے کہ ایک بر صغیر کی سیاست کی ایک روایت ہے. یہ جو انگریز کے خلاف جنگ آزادی میں سیاسی پارٹیاں شریک ہوئیں، پاکستان کے اندر تو بہت کم سیاسی پارٹیاں ایسی تھیں، لیکن جو خان عبدالغفار خان کی، باچا خان کی سرخ پوش تحریک تھی، خدائی خدمتگار تحریک تھی، انہوں نے بڑی قربانیاں دی اور مظاہرے کیے. وہ دھرنے بھی دیتے تھے، اس وقت اسے پکٹنگ کہتے تھے، دفتروں کے باہر لوگ بیٹھ جاتے تھے، لیکن وہ عدم تشدد پر مبنی ہوتے تھے اور اس میں گرفتاری بھی ہوتی تھی. میں جس تحریک میں تھا اس میں لوگوں نے لمبی لمبی جیلیں کاٹی تھیں، اس لیے جیل جانا میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کیونکہ میرے بڑوں میں یہ روایت موجود تھی. تو ہماری گرفتاریاں ہوئیں، کئی بار ہوئیں، متعدد بار ہوئیں، لیکن یہ کہ گرفتاریوں سے ہمارے حوصلے کم نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ جیلوں میں رہ کر بھی ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے ہمیں پکڑا ہے وہ ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اس ظلم کا مقابلہ کرنا ڈٹ کر بہادری سے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنی ذہنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا جیل میں، یہ جدوجہد کی ایک شکل تھی. جی بالکل، روپوشی کا بھی سامنا کرنا پڑا. بعض اوقات یونیورسٹی کے اندر ہم ہوتے تھے اور ہمیں یعنی گرفتاری سے بچنا ہوتا تھا. تنظیم کہتی تھی کہ آپ لوگ اگلے مظاہرے کی تیاری کریں تو اس کے لیے بچتے تھے، یا کبھی لمبے عرصے کے لیے بھی، لیکن اپنے صوبے کے اندر یا اپنے علاقے کے اندر ہم رہتے تھے اور پولیس سے بچے رہتے تھے. اس دوران میں پولیس ہمارا پیچھا کرتی تھی، چھاپے پڑتے تھے. میرے والدین کو بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. میرے گھرانے کو ایک دفعہ تو میرے چچا، میرے ماموں، میرے والد صاحب، میرے بھائی سب گرفتار ہوئے. یہ حکومت ڈرانے کے لیے کرتی تھی، دباؤ ڈالنے کے لیے کرتی تھی، اگرچہ ان کا کوئی دخل نہیں تھا میری سرگرمیوں میں، لیکن جیسے ہمارے ہاں حکومتوں کا وتیرہ ہے کہ وہ لوگوں کو کا راستہ روکنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں. ایک دفعہ ایسے تھا کہ میں مردان میں، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، 1975 میں روپوش تھا اور ایک گاؤں میں مردان میں پاتی ٹکر کے قریب گاؤں میں پاتی، وہاں کے پیر صاحبان ہمارے پارٹی کے پرانے لوگ تھے، ان کے گھر میں روپوش تھا. تو پولیس نے چھاپا مارا، شاید ان کو کوئی خبر پڑی تھی، تو میں نے پیشکش کی گھر والوں کو کہ میں جا کے گرفتاری دیتا ہوں، کیونکہ سیاست میں تو گرفتار ہونا اس کھیل کا حصہ ہے. لیکن جو گھر والے تھے، میزبان تھے، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہوگا کہ کہیں انہوں نے تو اطلاع نہیں دی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں کر سکتے. تو ان کے گھر میں ایک ٹیوب ویل تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس ٹیوب ویل کے اندر بیٹھ جاؤں جب تک پولیس گھر کی تلاشی لے گی. تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور پولیس مجھے تلاش نہیں کر سکی. یہ ایک طرح کا غیر معمولی واقعہ تھا، لیکن گرفتاریاں بھی میں نے کئی بار دیں اور بعض وقت رضاکارانہ گرفتاریاں بھی دیں جب سیاست کا تقاضا ہوتا تھا. تو یہ اونچ نیچ اس میں کافی پیش آتی رہی ہے اور میں نے مختلف جیلوں میں وقت گزارا ہے. پشاور جیل، ہری پور جیل، مالاکنڈ، سوات، کوئٹہ، مچ جیل، حیدرآباد جیل سندھ کے اندر. تو ان سب جیلوں میں میں نے وقت گزارا ہے. جی دیکھیے، ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے جو حقوق کی جدوجہد ہے وہ کٹر راستہ ہے. جیسے باچا خان کہتے تھے کہ یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. تو جو لوگ اس راستے پہ چلتے تھے ان کو یہ عزم کرنا پڑتا تھا کہ وہ ان مشکلات کو جھیلیں گے اور ان سے سرخرو ہو کے نکلیں گے. تو ہم بھی اس ارادے پر قائم تھے. پختون فیڈریشن ایک بہت بڑی تحریک تھی نوجوانوں کی، جس کے اندر ہزاروں نوجوان شامل تھے اور سب قربانی دینے کے لیے تیار تھے. تو میں بھی ان میں سے ایک تھا. تو مجھے یعنی 1974 میں ایک دفعہ بالکل جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا
اور جیل سے باہر لے جا کے مجھ پر تشدد کیا گیا اور میری حالت کافی خراب ہوئی اور مجھے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا کافی دن. اس طرح کے بھی واقعات آئے. کوئی 4-4.5 سال بلکہ 5 سال تک پورا اگر سب کو اکٹھا کریں تو ٹائم میں نے شاید جیل میں گزارا ہے. اور اس دوران میں جیسے میں نے عرض کیا ایسے مرحلے آئے جہاں ہمیں بالکل جو جس کو جیل میں اخلاقی قیدی کہتے ہیں یعنی جو عام جرائم کر کے آتے ہیں اور سیاسی قیدیوں میں فرق کبھی روا نہیں رکھتے تھے. اور ایک آدھ موقع کے علاوہ ہم بالکل عام قیدیوں ہی سے رہے. البتہ جب ہم حیدرآباد جیل میں تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں جو نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگی اور 55 سیاسی لوگوں پر مقدمہ چلایا گیا جن کا تعلق نیشنل عوامی پارٹی سے تھا، جس میں عبدالولی خان، خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل، غوث بخش صاحب اور بہت سارے دوسرے لوگ، ہمارے شاعر عوام حبیب جالب صاحب، میر گل خان نصیر اور دوسرے بڑے سیاسی لیڈر شامل تھے. ان کے ساتھ رہا تو وہ اس جیل میں قدرے صورتحال بہتر تھی. البتہ اس میں بھی یہ تھا کہ مقدمہ جیل کے اندر ہوتا تھا. اور یہ بھی کہ میں نے ایم اے انگلش تو یونیورسٹی سے کیا، یونیورسٹی میں نے امتحان دیے، لیکن لاء کالج میں جب میں داخل ہوا تو 2 سال ہوتا تھا اس وقت. دونوں سال کے امتحان میں نے جیل کے اندر سے دیے. اور ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا تھا کہ عام قیدیوں کو وہ لے جاتے تھے امتحان کے ہال میں، چھوڑ آتی تھی پولیس، باہر بیٹھی رہتی تھی اور پرچہ حل کرنے کے بعد قیدی واپس آ جاتے تھے. لیکن ہمارے سلسلے میں یہ نہیں تھا. ہمیں جیل کی ڈیوٹی میں بھی نہیں لایا جاتا تھا. جس سیل میں ہم رہتے تھے وہاں پہ ایگزامینر کو لایا جاتا تھا اور ایک میز کرسی ڈال کے ہم وہاں پہ پرچے اپنے حل کرتے تھے. تو دونوں سال لاء کالج کے میں نے جیل سے امتحان دیے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہم پڑھنے لکھنے کا کام بھی پوری طرح اپنا انجام دیتے تھے. پڑھائی میں ہماری دلچسپی تھی اور جیل کے اندر ہم رہ کے پھر کتابیں پڑھتے تھے اور جو ہم باہر میں سرگرمی میں ہم نے وقت گزارا ہوتا تھا اس کی تلافی ہم جیلوں میں پڑھ کے کرتے تھے. اور جیلوں میں خصوصاً مجھے مطالعے کا موقع ملا اور میں نے کوشش کی کہ جو کتابیں مجھے پسند ہیں اپنے کورس کے علاوہ وہ بھی پڑھوں. بالکل جیسے میں نے عرض کیا یہ جو سن 72 سے سن 75 تک کے 3 سال تھے بڑے کھٹن سال تھے جب نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر حکومت نے اور اس وقت کی ریاست نے جبر کیا اور آخر میں پارٹی پر پابندی بھی لگی. تو اس وقت میں کافی ہمیں مشکلات کا سامنا پڑا. گھروں پہ چاپے پڑے. میرے والد صاحب، میرے بھائی اور جیسے میں نے عرض کیا ایک آدھ دفعہ تو میرے دور کے رشتہ دار بھی سب گرفتار ہوئے، ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی. تو یہ ایک طرح سے کٹن وقت تھا اور گھروں کے اندر جانا، پولیس کا دیواروں سے کودنا اور تلاشیاں لینا اور ہراساں کرنا، مطلب تو ہراساں کرنا ہوتا تھا. اور پھر جیلوں میں ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے، یہ پابندی فلاں پابندی. جیلوں کے اندر بھی کبھی دباؤ ڈالنے کے لیے کبھی کبھی پانسی گھاٹ کے جو سیلز تھے ان کے اندر ہمیں رکھا جاتا تھا. اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں میں پکڑا گیا. ایک بار مالاکنڈ میں مقدمہ چلا، کوئی 14 مہینے ہم مالاکنڈ کی پہاڑی کے اوپر جو چھوٹی سی حوالات ہے اس میں رہے اور اسپیشل ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلا. اس سے رہائی ملی تو 1-2 ہفتے میں کوئٹہ گیا. میں نے ہائی کورٹ بار میں تقریر کی. امیر الملک مینگل صاحب اس وقت بار کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی. میں نے تقریر کی، پھر میں پکڑا گیا اور ایک میں نے پریس کانفرنس کی. تو 2 مقدمے چلے سبری ملٹری کورٹ میں. اسپیشل ملٹری کورٹ سے تو ہمیں سزا نہیں ہوئی تھی، ہمیں 14 مہینے مقدمے کے دوران بھگتے. لیکن اس میں سبری ملٹری کورٹ نے پھر سزائیں سنائیں اور پھر میں جیل میں گزاری 1 سال. وہاں بہت سارے سیاسی قیدی بلوچ آرگنائزیشن کے ہمارے دوست بڑی تعداد میں تھے، میں بھی تھا. وہاں سے میں نکلا تو پھر یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور مجھے ایک سرکاری افسر نے جو ہمارا ہمدرد تھا مجھے وارن کیا کہ یہ مجھے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اگر ایک دفعہ میں پھر پکڑا گیا. تو اس نے کہا کہ یا آپ سیاست چھوڑ دیں یا ملک چھوڑ دیں. تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا میں اس پر غور کروں گا. میں نے مشورہ کیا تو دوستوں نے کہا کہ آپ کچھ وقت کے لیے افغانستان چلے جائیں تاکہ جب ضیاء الحق انتخابات کرا لیں تو آپ فوراً واپس آ جائیں اور جب سیاسی حکومت یا سول حکومت کوئی بھی آ جائے. تو ضیاء الحق نے تو کہا تھا کہ وہ انتخابات کرائے گا لیکن انتخابات اس نے کرائے نہیں
میں چند مہینے کے نیت سے افغانستان گیا تھا، لیکن مجھے 8.5 سال وہاں رہنا پڑا، جلاوطنی گزارنی پڑی، اور اس میرے علاوہ وہاں کافی بڑی تعداد میں پاکستانی تھے جو ضیاء الحق کے مخالف تھے۔ پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست بھٹو صاحب کے صاحبزادے مرتضیٰ بھٹو صاحب اور شاہ نواز بھٹو بھی وہیں تھے۔ اس کے علاوہ اجمل خٹک صاحب، خیر بخش ماری اور دوسرے بہت سارے سیاسی لوگ پاکستان کے اس وقت وہاں پہ رہتے تھے، ضیاء الحق کی مارشل لا کے جو مخالف تھے۔ اس کے بعد جب بے نظیر بھٹو صاحب کی حکومت آئی اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جلاوطن واپس آ سکتے ہیں، تو جنوری 89 میں ہم واپس آ گئے۔ جی، الیکشن میں میں نے حصہ لیا افغانستان سے واپسی کے بعد۔ کرک سے میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، لیکن میں وہاں سے الیکشن نہیں جیت سکا۔ البتہ لوگوں نے مجھے بہت مدد دی، یعنی ہر طرح سے میرا حوصلہ اس لیے بلند ہوا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ جو ہمارے عوام ہیں ان کے اندر بھی ایک شعور ہے۔ البتہ یہ جو ہمارا انتخابی نظام ہے اس میں پیسے والوں کے لیے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے حوصلہ افزائی ہوئی کہ میں سیاست میں اور بھی زیادہ ایکٹیولی حصہ لوں۔ اس کے علاوہ پھر میں جب افغانستان سے واپس آیا تو میں انسانی حقوق کمیشن میں بھی شامل ہوا، اور میں نے انسانی حقوق کی تحریک میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ انسانی حقوق کمیشن میں کئی سال تک میں نے پشاور میں کام کیا۔ پہلے میں وہاں کا، پھر صوبے میں نائب صدر ہوتا ہے، نائب چیئرمین، میں وہ بنا، اور آخر میں کوئی 10-15 سال کے بعد پھر میں اس کا چیئرمین بھی 2 مرتبہ منتخب ہوا، تو وہ بھی میری سرگرمی کا اہم حصہ رہا۔ یہاں پہ انسانی حقوق کی تحریک بھی بڑے کٹھن حالات میں کام کرتی ہے۔ جی، بڑی اہم بات یہ ہے میرے خیال میں کہ 1968 میں جو ہماری نسل پروان چڑھی تھی، اس وقت ساری دنیا میں نوجوانوں کی ایک انقلابی تحریک ابھری تھی، اور ساری دنیا میں بائیں بازو کی انقلابی تحریکیں جو لاطینی امریکہ، افریقہ اور ایشیا میں ابھری تھیں۔ چین کا انقلاب مضبوط تھا، کیوبا کا انقلاب، افریقہ میں لوگ انقلابی ابھر رہے تھے، تو اس خیال سے پاکستان میں بہت بڑا عوامی ابھار آیا ایوب خان کے خلاف۔ اگر اس وقت کوئی منظم انقلابی پارٹی ہوتی تو پاکستان میں ایک سوشلسٹ انقلاب آ سکتا تھا۔ اس طرح کی بڑی تحریک چلی۔ 1973 کا آئین بنا تو وہ بھی ایک وفاقی جمہوری آئین بنا اور ایک نئے پاکستان کے نام سے آغاز ہوا، لیکن جلد ہی ہمیں اندازہ ہوا کہ جو مشرقی پاکستان تھا اس کے بنگلہ دیش بن جانے کے بعد جو ہماری جمہوری تحریک کا بہت مضبوط دستہ تھا وہ ہم نے کھو دیا، اور یہاں پہ طاقت کا توازن ایسے بگڑا کہ جو سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے ان کو ریاستی نظام میں ایک اپر ہینڈ ملا۔ اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت قائم ہوئی، لیکن ان کے خلاف کو ڈیٹاز ہوئے، اور 2 ناکام کو ڈیٹا ہوئے، تیسرا کامیاب ہوا اور ضیاء الحق آیا، اور اس کے بعد سے پاکستان آئینی راستے سے ہٹ گیا، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ان کے خلاف بھی ہم نے جدوجہد کی، مارشل لا کے خلاف بھی ہم نے جدوجہد کی، لیکن ایک طرح سے پاکستان اس وقت جس طرح سے انتہا پسندی کا شکار ہوا اور مذہب کے نام پہ ضیاء الحق نے اپنی آمریت کو طول دینے کے لیے، دوام دینے کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا، اور آج تک ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ میرے خیال میں بہت اہم بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے 73 کے آئین کی بنیاد پر واپس چلا جائے، اور کیونکہ آئین جو ہے اس کی مثال روح ہے، اور ملک جو ہے اس کی مثال وجود کی ہے۔ روح کے بغیر وجود سلامت نہیں رہتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو جمہوری قوتیں ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور جیسے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، اس طرح کا ایک نیا چارٹر کریں جس کے اندر سیاسی پارٹیاں اپنے اندر بھی اصلاحات کریں اور ریاستی نظام میں بھی اصلاحات کریں۔ پاکستان کی بقا اور وہی واحد راستہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی اور ترقی کا آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی واحد راستہ ہے، اور خدا نخواستہ اس راستے سے ہم بھٹک گئے تو بہت خطرناک صورتحال سے ہم دوچار ہوں گے، کیونکہ آج کی دنیا کی صورتحال جو ہے وہ خاصی مخدوش ہے۔ لیکن مجھے اپنے نوجوانوں پر بڑا بھروسہ ہے، اور نوجوانوں سے بڑی امید ہے۔ جس طرح سے ہمارے نوجوانوں نے پچھلے 2-3 سال میں بیداری کا مظاہرہ کیا ہے، اور ابھی اسٹوڈنٹ مارچ ہم نے دیکھا ہے، تو پورے ملک میں تو ایک سے ایک امید بن چلی ہے کہ ہماری نئی نسل جدوجہد کے لیے تیار ہے اور اس ملک کو ٹھیک راستے پر ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو زیادہ وقت اپوزیشن میں رہا ہوں۔ یہ میری سیاسی زندگی کا 90% تک حصہ جو ہے وہ اپوزیشن ہی میں رہا ہے۔
صرف جب ANP عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے 2013 تک، تو اس میں میں پارٹی کا صوبائی صدر تھا، لیکن پارٹی کے منشور میں یہ لکھا تھا کہ جو آدمی حکومتی عہدہ قبول کرے گا وہ پارٹی کا عہدہ چھوڑے گا۔ چونکہ میں پارٹی کا عہدہ رکھنا چاہتا تھا اس لیے میں نے حکومتی عہدہ نہیں لیا، میں سینٹ کا ممبر رہا، سینیٹر رہا، اور جو میں نے کام کیا اس وقت وہ ظاہر ہے کہ میں پارٹی کا عہدیدار تھا، تو اس لیے مجھے کوئی حکومتی مراعات نہیں ملتی تھی۔ سینیٹر کے طور پر البتہ میں نے جو انسانی حقوق کی کمیٹی کا میں چیئرمین رہا اور میں نے اس کے لیے کام کیا، اور جو سینٹ کے جو پارلیمنٹ میں 2009 میں کمیٹی بنائی پارلیمنٹری اصلاحات کی، اس کا میں ممبر رہا، اور یہ جو 18ویں ترمیم بنانے والی کمیٹی تھی میں نے اس میں سرگرمی سے حصہ لیا، اور ایک سال 2010 سے 2011 تک جو امپلیمنٹیشن کمیشن ہے 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کے لیے کمیشن بنا، میں اس میں بھی شامل رہا۔ تو اس دوران میں دباؤ تو خاصے پڑے۔ دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ زندگی جو ہے وہ جدوجہد کا نام ہے، اور کام اور جدوجہد جو ہے وہ آدمی کو انسان بناتا ہے۔ تو مجھے تو اپنی جدوجہد پر فخر ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہماری جدوجہد آنے والی نسلوں کو بھی انسپائر کرے گی، اور ہم اپنے نئے نسل کے ہیروز کو دیکھنے کے منتظر ہیں، جیسے وہ اپنے افتخار عارف صاحب نے کہا تھا کہ صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ، اور آسمانوں سے الجھ اور انجم و مہتاب دیکھ۔